أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودت بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چونکہ آج گفتگو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام پر ہوگی لہذا مولا کے نام گرامی سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاءاللہ ایک اور بار مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ الصلوات. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نعرہ الصلوات. سلسلہ مجالس اپنی تیسری کڑی پر داخل ہو گیا اور خمسہ مجالس منسوب ہے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سے. مولا کے نام پر ایک مل کر اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لہذا جو مومنین ابتدائی مجلس سے ہمارے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے موضوع کا آغاز کیا تھا اور ایک ایک منزل طے کرتے ہوئے کل ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بس یہ کہ عقیدت کا اظہار ہو جائے. باقی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک گھنٹہ کسی بھی امام پر گفتگو کرنے کے لیے فقط ان کے القاب اگر بیان کیے جائیں تو ناکافی ہے. اور آج چاہتا ہوں کہ امام ابو جعفر محمد ابن علی تقی الجواد علیہ السلام پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا غور فرمائیے گا امام کا نام گرامی ہے محمد جو ان کے جد کے نام پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امام وہ امام ہے کہ جن سے وہ حدیث اس میں بامسمى صادق آ جاتی ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد. امام اوسط میں اور محمد ہے. آخرنا محمد و کلنا محمد.
اچھا جیسے یہ کہنا بجا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. کل امام رضا علیہ السلام پہ بات ہو رہی تھی، ان کا نام گرامی ہے علی، تو یہ کہنا بھی بجا ہے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی وکلنا علی. بلکہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان ہے، مولا نے فرمایا کہ منا اثنا عشر مہدیًا. غور کیجئے گا، امام نے فرمایا کہ ہم 12 کے 12 مہدی ہیں. 12 کے 12 مہدی ہیں. مہدی یعنی اللہ کی جانب سے جسے ہدایت عطا ہوئی ہو. اولہم فرمایا یا اولنا امیر المومنین علی بن ابی طالب. ہم جو 12 مہدی ہیں اس میں سے اول میرے بابا علی بن ابی طالب ہے. یہاں لقب مراد ہے مہدی، یعنی سب کے سب مہدی بھی ہیں، سب کے سب محمد بھی ہیں، سب کے سب علی بھی ہیں، سب کے سب مہدی بھی ہیں. اولہم امیر المومنین علی بن ابی طالب. اور فرمایا ہمارا جو آخر ہے مہدی وہ میری اولاد میں سے نوا ہے. اس لیے ذرا غور فرمائیے گا، جب امام محمد تقی علیہ السلام پر بات کرتے ہیں نا تو ایک ایسا معاملہ حل ہوتا ہے کہ امام سے پہلے جتنے ائمہ گزرے ہیں ان میں سے کسی امام کی امامت سے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا جو امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت سے حل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام جب منزل امامت پر قدم رکھ رہے ہیں اور منصب امامت پر فائز ہوئے تو 8 برس کا سن ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ لشیعتنا. یہ جو میرا یہ بیٹا ہے نا محمد تقی الجواد، اس سے زیادہ بابرکت اولاد اللہ نے ہم شیعوں کے لیے عطا ہی نہیں فرمائی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو امام کا جو لقب ہے نا وہ سخی نہیں ہے، امام کا لقب جواد ہے. یہ جانتے ہیں آپ سخی اور جواد میں جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ سخی اور جواد میں فرق یہ ہے کہ سخی اسے عطا کرتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہو، جواد اسے بھی دیتا ہے کہ جو ڈیزرو نہ کرتا ہو، جو حق نہ رکھتا ہو اسے بھی عطا کرے، اسے کہتے ہیں جواد. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے سخی نہیں ہے. آپ کو اللہ کے ناموں میں کہیں سخی نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے ناموں میں جواد ہے. انہو جواد کریم، دعا افتتاح میں ہے کہ وہ جواد بھی ہے کریم بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جواد وہ ہوتا ہے کہ جو اسے دے کہ جو حق نہ رکھتا ہو. جب ہماری ولادت ہوئی تھی تو ہمارا حق کیا تھا کہ اللہ میں عطا کرتا. جو حقدار کو دے اسے سخی کہتے ہیں، جو حق نہ رکھتا اسے بھی دے اسے جواد کہتے ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے، کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا بسا اوقات کچھ سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں کہ حقدار نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ حقدار نہ بھی ہونا اسے بالکل ہی خالی پلٹا دینا یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے. کہ چاہے مختصر صحیح کچھ نہ کچھ دے دو، سوائے اس کے کہ وہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو آپ کے سامنے کوئی حاجت لے کر آیا ہوا ہے، اتنا حقدار بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو بالکل خالی نہ بھیجیں، کچھ نہ کچھ دے دیں. اچھا امام نے اس کی وجہ جانتے کیا بتلائی؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے امام نے کہا اگر تو اسے بھی دے گا کہ جو حق رکھتا ہے اور اسے بھی دے گا جو حق نہیں رکھتا تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو حق رکھتا ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو حق نہیں رکھتا ہے. یہ ہے جواد. بات واضح. اور ایک مل کے یہاں سے وہاں تک ایک جوادی صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. جب اب یہ تسلسل میں سن لیجئے گا تاکہ آپ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام امامت کی جو بلندیاں ہیں اسے سمجھ سکیں اور محسوس کر سکیں کہ یہ جو سفر امامت ہے یہ امام رضا سے امام جواد تک پہنچا کیسے. ذرا غور کیجیے گا. ہمیں جانا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام تک آخری مجلس میں انشاءاللہ. جب حضور مکرم کی وفات ہوئی نا سن 11 ہجری میں 28 سفر، امیر المومنین کا علی بن ابی طالب علیہ السلام ظاہری سن تھا 33 برس. جب مولا علی کی شہادت ہوئی 21 رمضان 41 ہجری، امام حسن علیہ السلام کا سن تھا 37 برس. ذرا سنتے جائیے گا. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام منصب امامت پر کب فائز ہو رہے ہیں؟ 37 برس میں. دیکھو یہ جو میں کہہ رہا ہوں منصب امامت یہ دنیا کے معاملات کے حساب سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے. ورنہ جب رسول اللہ فرماتے تھے نا کنت نبیا وآدم وبین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اس وقت مولا علی فرماتے تھے وکنت ولیا وآدم وبین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو وہ جو ولایت ہے ثبوتاً تو پہلے سے، جو دنیا میں اس بات ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں.
امیر المومنین کی شہادت 21 رمضان. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا سن مبارک تھا 37 برس. امام حسن کی شہادت ہوئی 28 صفر سن 50 ہجری. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سن مبارک تھا 47 برس. امام حسین کی شہادت ہوئی 10 محرم 61 ہجری. امام زین العابدین نے زمام امامت کو سنبھالا, ان کا سن تھا 23 برس کربلا میں. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 محرم, بچہ جانتا ہے یہ, 95 ہجری. امام محمد باقر علیہ السلام کا سن تھا 38 برس. امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی 7 ذی الحج 114 ہجری. امام جعفر صادق علیہ السلام کا سن تھا 31 برس. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 شوال 148 ہجری. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سن تھا 20 برس. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 رجب سن 183 ہجری. امام رضا علیہ السلام کا سن تھا اس وقت 35 برس. آخری منزل آ گئی آج کے حد تک. امام رضا کی شہادت ہوئی 29 صفر یا 17 صفر, دونوں تاریخیں, 203 ہجری. امام جواد کا سن تھا 8 برس. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں امام جواد کے 8 برس کے سن نے اس بات کو سمجھایا کہ یہ فرق ہے مرجعیت میں اور امامت میں. یہ بات پہنچ رہی, میں کیا کہنے لگا ہوں؟ مرجعیت کے لیے بلوغت کی شرط ہے. جس مرجع تقلید کی آپ تقلید کریں گے وہ بالغ ہونا چاہیے. امامت کے لیے وہ گہوارے میں ہے, منصوص من اللہ امام ہے. اور جب کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ 8 برس کے سن میں کیسے کوئی امام ہو سکتا ہے, یہ مسئلہ امام جواد نے حل کیا. اس سے پہلے شیعوں کے لیے حل نہیں تھا. بہت سے شیعوں کی بات کر رہا ہوں, غیروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, کہ 8 برس کے سن میں بھی بچہ امام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ, اور یہ یاد رکھیے گا, امام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ نحن فی العلم والشجاعت سواء, ہم تمام ائمہ علم میں اور شجاعت میں برابر ہیں. یعنی وہ جو 63 برس میں منبر سلونی پر علی ابن ابی طالب کا علم ہے, وہی 8 برس کے سن میں منصب امامت پر امام جواد علیہ السلام کا علم ہے. یہ امامت کو سمجھیے گا ذرا. یہ فرق ہے حجت الاسلام میں اور حجت خدا میں. حجت الاسلام ہے نا مولانا, کوئی بھی وطن کے آگے حجت الاسلام, اگرچہ کہ میں تو اپنے نام کے آگے پسند نہیں کرتا, اور اگر کوئی لکھوا دے تو میں اس سے, اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں منع کر دیتا ہوں کہ ہم نہ لکھیں. لیکن بہرحال حجت الاسلام, حجت الاسلام وہ ہوتے ہیں کہ جو کتاب الکافی, بہار الانوار, وسائل الشیعہ, من لا یحظ الفقیہ, تہذیب استفسار سے پڑھ کے بتاتے ہیں. حجت خدا کتاب کافی سے نہیں پڑھتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حجت خدا لوح محفوظ سے حکم دیتا ہے. ایک مل کے صلوات بیتے حیدری محمد و آل محمد پر. اس لیے ہمیشہ منصب امامت کو یا کلام خدا سے سمجھو یا کلام اہل بیت سے, اپنی عقلوں سے نہ سمجھو. آج کل تو ہم واٹس ایپ سے سمجھتے ہیں دین کو, فیس بک سے سمجھتے ہیں دین کو. ہاں, کوئی اوتھینٹک میسج آ جائے تو اس میں پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو اگنور کر دیں گے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ امامت کو, اب میں کیا عرض کروں, جب آپ حتی بعض مرتبہ صاحبان منبر بھی فقط سوشل میڈیا کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کی حد میں آپ تقریر کریں گے, جس میں ابھی کابل میں بلاسٹ ہوا, 19 شہادتیں ہوئیں جن میں مستورات بھی شامل ہیں, امتحانی مرکز پر, اہل بیت اطہار کے چاہنے والے. اب میں فقط سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, فقط ایک مؤدبانہ گزارش ہے. جب طالبان نے گورنمنٹ سنبھالی تھی تو ہمارے یہیں سے تو کہا جاتا تھا ممبروں سے, اب ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے, اب تو بڑے اچھے ہو گئے. اپریل میں بلاسٹ ہوا کابل میں ایک مسجد میں, نہیں مزار شریف کی ایک مسجد میں, 31 مومنین شہید ہوئے. محرم میں بلاسٹ ہوا کابل کے جلوس میں, 9 مومنین شہید ہوئے, سینکڑوں زخمی ہوئے. یہ تو سلسلہ پے در پہ جاری ہے نا. میرے بھائی, طالبان کے سافٹ ویئر کی آپ کیا بات کرتے ہیں, اپنا ہارڈ ویئر چیک کرنا چاہیے. آپ کوئی کہے کہ نہیں وہ طالبان تو نہیں, وہ آئی ایس ایس یہ کام کر رہے ہیں.
تو طالبان تو بڑے اچھے ہیں، اس کا مطلب ہوگا کہ یزید تو بڑا اچھا ہے، خالد شمر برا ہے. گفتگو آج کل کبھی ممبر سے قرآن و حدیث کے بجائے فقط سوشل میڈیا کے چند ویوز کے لیے ہوتی ہے. کوئی ایسی یونیک سی پھل جڑی چھیڑ دو کہ کلپ وائرل ہو جائے. جو دوسروں کو، اور یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ حب دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہم میں سے بہت سارے خود سب سے بڑی دنیا داری میں. جب تک میں اپنے آپ کے لیے بات نہیں کروں گا یا اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے، تو پھر آگے کہاں سے اور کسی کے لیے بات کر سکوں گا؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں پر بھی امامت کے بارے میں بات ہو، حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک ٹرینڈ آج کل بہت زیادہ کامن ہے، اس پہ چونکہ میں نے کہا نا ویوز بھی بڑے زیادہ مل جاتے ہیں، لوگوں کو شوق بھی ہے حضرت حجت کے بارے میں کہ وہ گفتگو کو سنیں. مثال کے طور پر کوئی بھی کرنٹ سینیریو ہوگا، اس پہ بات کرتے ہوئے کہ جناب رشیا یوکرین کی وار ہو رہی ہے، اس کا امام زمانہ کے ظہور سے یہ تعلق ہے. کہیں پر بھی کوئی گفتگو، مڈل ایسٹ میں اکنامکس حالات ایسے ہیں، اب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاری کریں، بہت قریب ہے. ہماری تو دعا ہے کہ اسی سال، بلکہ اسی مہینے، اسی ہفتے، اسی لمحے ہو جائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل کے لیے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. مگر یہ کیا اتنا ہی آسان سادہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ وہ ہم نے کہا بس امام کا ظہور قریب ہونے والا ہے؟ میں آپ کو اگر مثالیں دینا شروع کروں، دیکھو سب محترم ہیں، علامہ مجلسی جیسے بزرگ عالم، علامہ مجلسی کی جوتیاں میرے سر پر، لیکن بہرحال مجلسی علامہ ہیں، حجت خدا نہیں ہے. انہوں نے کتاب لکھی، کتاب رجعت. اس کتاب میں انہوں نے بعض حدیثوں کو لکھا آج سے 400 سال پہلے، اور کہا کہ یہ مجھے جو شاہ اسماعیل صفوی کی گورنمنٹ آئی تھی صفویوں کی ایران میں، مجھے لگ رہا ہے کہ بس اب امام کا ظہور ہونے والا ہے. 400 سال پہلے. 800 سال پہلے سید ابن طاؤس، اتنے جلیل القدر عالم، انہوں نے ایک حدیث لکھی. اب میں اس حدیثوں کو سناؤں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن بہرحال ایک حدیث سے انہوں نے ثابت کیا کہ چونکہ امام نے فرمایا تھا کہ عباسیوں کی حکومت کے فوراً بعد ہم اہل بیت میں سے ایک سید آئے گا، اور وہ جب سید آئے گا تو دنیا کو ہدایت کی طرف دعوت دے گا، اور اس کے بعد فوراً مہدی کا ظہور ہو جائے گا. انہوں نے کہا بس یہی زمانہ ہے. 800 سال پہلے. اتنا سادہ معاملہ نہیں کہ ہم دنیا کے دو حالات پہ دیکھیں اور کہیں کہ بس امام کا ظہور ہونے والا ہے. اچھا وہ جو سید ابن طاؤس نے لکھا، علامہ مجلسی نے 400 سال پہلے اور 800 سال پہلے لکھا، وہ تو مجھ جیسے کوئی حوض علمیہ کے چھوٹے موٹے طالب علم ہوتے تو ہم کتابوں میں پڑھ لیتے تھے. اب تو جو میری گفتگو ہے بچے کے پاس یوٹیوب پہ جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی لمحے ظہور ہو جائے انشاءاللہ. لیکن اگر اللہ کی مصلحت میں کہ 500 سال بعد ہو، کہ اللہ کی مصلحت میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ اللہ کی مصلحت میں ہے کہ 500 سال بعد ہو. تو اگر مجھ جیسے 50 پڑھنے والے یہ کہتے رہے نا کہ یہ فلاں واقعہ امام کا ظہور ہونے والا، یہ فلاں واقعہ امام کا ظہور بہت قریب، تو 2 نسلوں بعد پتہ ہے یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نا، یہ کلپوں کو جوڑ جوڑ کے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہ 25 لوگ آ کے یہ کہہ کے چلے گئے، اور حدیث سنا رہا ہوں اب آپ کو. حدیث کا فرما، ہم میں سے کتنے شیعہ، امام نے فرمایا ہمارے کتنے شیعہ ہوں گے ایسے کہ جو ظہور چونکہ نہیں ہوگا اور غیبت طولانی ہو جائے گی، تو وہ یہ کہنے لگیں گے کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو چکا ہے، اگر کوئی فرزند زہرا ہوتا تو ظہور کر چکا ہوتا. اسی لیے امام نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے ہماری ولایت پر ثابت قدم رہنا. سبحان اللہ. یہ اپنے اندازے نہ لگائیں. بالکل اگر میں عام زبان میں استعمال کروں تو یہ تکے لگانا صحیح بات نہیں ہے، غلط ہے. فضیل ابن یسار نے صادق آل محمد سے کہا کہ مولا ظہور کا وقت کب ہے آپ کے قائم کا؟ امام نے کہا کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. جو وقت متعین کرے اسے جھٹلاؤ، جو وقت متعین کرے اسے جھٹلاؤ، جو وقت متعین کرے اسے جھٹلاؤ. معاملہ سادہ نہیں ہے. امامت کے بارے میں کتاب الکافی سے بات کرو، واٹس ایپ کے میسیجز سے نہیں. قال الباقر اور قال الصادق سے بات کرو. بات واضح ہو رہی ہے؟ قال الجواد اور قال الرضا سے بات کرو. مسئلہ یہ ہے. بس عزیزان گرامی میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن بات بڑی اہم ہے. اور ماشاءاللہ مومنین تشریف فرمائے.
آپ سے کہیں بھی کوئی امامت کے بارے میں کوئی سلسلے میں بات کرے، آپ کہیں کہ حدیث ہے اس سلسلے میں کوئی؟ کاش میری بات پڑھ بھائی، ایک حسینی صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اب افسوس یہ ہوتا ہے، میں اب پھر اپنی سندھ کی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات تو حدیث کی عربی جسے پڑھنا نہ آئے وہ ممبر پہ گفتگو کر رہا ہو. جسے حدیث کی عربی پڑھنے نہ آئے نا، وہ ممبر پر آنے کا حق نہیں ہے اسے. کم از کم اتنی تو عربی آنی چاہیے ممبر پر آنے والے کو. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اچھا، ہمیں پھر امام نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا جس امر کی اللہ کو جلدی نہیں ہے تو تمہیں کیوں جلدی ہے؟ اللہ اپنی حکمت خوب جانتا ہے. کہ ہلک المستعجلون، جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے. امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا ضرور کرو، لیکن اندازے لگانے میں جلدی نہ کرو. سبحان اللہ. امام مل کے صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی. اچھا، ہمیں فکر بھی کیوں ہے بھائی؟ فرض کیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصلحت میں لکھا ہے کہ امام کا ظہور کچھ صدیوں بعد ہونا ہے اور میری موت ہو جانے والی ہے، تو کیا موت مجھے امام سے جدا کر دے گی کیا؟ ہاں، موت جدا کر دے گی نا. دعائے عہد پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ. پروردگار، اگر ان کے اور میرے درمیان موت آ جائے جیسے تو نے اپنے بندوں پر حتمی رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، فاخرجنی من قبری، تو مجھے اٹھانا اپنی قبر، میری قبر سے، معتذرا کفن، جبکہ میں نے کفن پہنا ہوا، شاہرا سیفی، اور میری تلوار ہے مائل ہو. موت ہمارے اور ان کے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتی ہے. امام نے فرمایا کہ جو سچی نیت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہے، ہمارے قائم کا جب بھی ظہور ہوگا اللہ اسے اپنی قبروں سے اٹھائے گا. ہاں، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے میرے ساتھ آپ؟ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے امامت کے سامنے تسلیم ہو جانا، چاہے 8 برس کا بچہ ہو. امام رضا کے جو چچا تھے نا، علی بن جعفر ان کا نام تھا. امام رضا کے چچا ہوئے تو امام محمد تقی کے کیا ہوئے؟ رشتے میں دادا ہوئے. ان کا بہت بڑا درس فقہ ہوتا تھا اور جلیل القدر عالم. اب وہ تھے 90 ایئرز کے، امام جواد تھے 8 برس کے. امامت کے منصب پہ فائز ہوئے، یہی تو اللہ امتحان لیتا ہے، اور امتحان میں دیکھیں کیسے کامیاب ہوئے. ابھی امام محمد تقی 8 برس کے سن میں ان کے درس میں پہنچے. 90 برس کے علی بن جعفر پورے احترام کے ساتھ ایک 8 برس کے بچے کے لیے بلند ہوئے. اچھا، جیسے ہی ایک بوڑھا انسان 8 برس کے بچے کے لیے بلند ہو رہا ہے تو جو آس پاس شاگرد تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ اتنے بڑے استاد ہیں، آپ یہ 8 برس کے بچے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا، ان اللہ لم یؤہل هذه الشیبہ ولکن اہل هذا الصبی. اللہ نے اس سفید داڑھی میں وہ اہلیت نہیں دیکھی جو اس بچے میں دیکھی ہوئی ہے امامت کے. یہ امامت کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ یہ معرفت امام کی کچھ منزلیں طے ہو رہی ہیں انشاءاللہ جی. یہ 8 برس کے بچے میں جو دیکھی اللہ نے، سبحان اللہ. اچھا، اسی خاطر تھا کہ یونس ابن عبد الرحمن، یہ امام رضا کے صحابی ہیں، لیکن جب امام رضا کی شہادت ہوتی ہے تو ابان ابن تغلب سے پوچھا کہ اب امامت کا امر کس کے پاس ہے؟ امام رضا کے جانتے ہیں کتنے بھائی ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے 17 بھائی تھے امام رضا کے، کہیں 18، کہیں 19 لکھا ہوا ہے. ان میں سے کچھ ہیں جو امام کے سامنے تسلیم ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کے اپنے دل میں لالچ ہے کہ بھائی اب حضرت رضا کا بیٹا تو 8 برس کا ہے تو وہ تو امام ہوگا نہیں، تب ہم ہوں گے امام. مولا علی کی ایک حدیث سناؤں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جسے اس کا عمل گرا دے نا، اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. کیا کہنے. تو ان میں سے امام رضا کے بھائیوں میں سے ایک تھے عبداللہ ابن موسیٰ. امام رضا کی شہادت ہوئی، مدینہ میں ایک امام جعفر صادق کا گھر تھا جہاں پر سب آتے تھے تعزیت کے لیے. امام رضا کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے بھائیوں کے پاس.
عبداللہ ابن موسیٰ بیٹھ کر تعزیت لینے لگے، کچھ لوگ آ کے ان کی بیعت بھی کرنے لگے۔ ابھی بیعت جاری تھی کہ امام جواد 8 برس کے سن میں داخل ہوئے، ان کی ابا کو کھینچا اور کہا کہ اے چچا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اچھا جب یہ بات ہو رہی تھی تو یونس ابن عبد الرحمن امام رضا کے صحابی، انہوں نے کہا کہ ابان ابن تغلب سے کہ اب امام کون ہوگا امام رضا کے بعد؟ تو ابان ابن تغلب وہ معرفت کو پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈاؤٹ کیوں ہو رہا ہے؟ امام رضا بتلا کے تو گئے، 8 برس کا بچہ ہے۔ کہا ایسا کرو ان کے لیے کوئی نائب مقرر کر دو، ابھی معرفت پوری نہیں تھی نا، کہا نائب مقرر کر دو، کم از کم کسی کی ان کے پیچھے نماز تو پڑھ سکیں۔ یعنی سمجھتے تھے کہ 8 برس کے بچے کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے۔ امامت کا معاملہ اتنا سخت ہے، ابان ابن تغلب نے جو ہے نا جیسے سنا نا تو یونس ابن عبد الرحمن کو گلے سے پکڑا اور کہا شک کس بات کا ہے؟ قرآن میں نہیں پڑھا کہ حضرت یحییٰ کے لیے اللہ نے کہا وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپن میں نبوت عطا کی تھی۔ پھر کہا کیا عیسیٰ کے لیے نہیں پڑھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ جب مریم کا بیٹا گہوارے میں نبی ہو سکتا ہے تو فاطمہ کا بیٹا 8 برس میں امام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ سارے معاملات حل ہوتے امام جواد سے۔ میں بات زیادہ طول کلام نہیں ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک بات پہ توجہ چاہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں کیا کہا؟ آیت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے کتاب عطا کی ہے، ابھی پڑھ کے سنائی نہیں تھی۔ یہاں حیدر کرار آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، علی نے آنکھیں کھولیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا۔ تو حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے اپنی پہلی نظر سے مجھے مخصوص کیا تو میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ یہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت، علم علی ابن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے، بچپن میں چہرہ رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ ہائے 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 ملک علی۔ اور پھر مولا کائنات نے رسول اللہ کی گود میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تعجب کی بات تو ہے نہیں نا۔ امامت کے کسی بھی معاملے کو اپنے معاملے سے قیاس نہیں کیجیے گا۔ حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث لا یقاس بنا احد۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں اتنی گفتگو نہ ہو لیکن ویسٹرن ورلڈ میں تو بہت شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، علی بہت شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، لیکن یہ 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ علی ہی کیا جو کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ علی ہی کیا کہ جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بھائی غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بھیجیں اللہم۔ لا یقاس بنا احد کا ہم سے کسی اور کو کمپیئر کرنا ہی نہیں۔ یہ میری آپ کی بات نہیں، کوئی عالم، کوئی مرجع، کوئی فقیہ، کوئی صوفی، کوئی بزرگ کسی کا مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا ان 14 سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ تو مولانا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی بن ابی طالب ایک رکعت سے دوسرے رکعت پہ قرآن کیسے ختم کرتے تھے۔ اب میں آپ کو میر انیس کے چند مصرے سناتا ہوں۔ تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار۔ سبحان اللہ۔ کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا۔
لا یقاس بنا احد، قیاس نہیں کرنا ہم سے کسی کو بھی. یہ ایک بات اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے نا، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو پھر امام جواد ہیں کہ جو ہیں 8 برس کے سن میں، لیکن ایک مجلس میں 30,000 سوال کے جواب دیتے ہیں امام. 8 برس کا بچہ 30,000 سوال. اچھا کوئی پوچھے کہ مولانا یہ 30,000 سوال ایک مجلس میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہوتا یہ تھا کہ ایک سوال ہوا، ہاں نہیں، اس ایک جواب میں 10 15 جواب حل ہو جاتے تھے فوراً. اچھا 30,000 سوال کے جواب دیے امام نے ایک محفل میں. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ سوال کرنے والا آیا تو امام کے سامنے چپ کھڑا ہوا ہے. امام نے کہا تو پوچھتا کیوں نہیں؟ سلونی قبل ان تفقدونی. کہ فرزند رسول وہ تو سوال ہی بھول گیا. یہ اکثر علماء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے. فون کیا مولانا وہ 2 سوال پوچھنے تھے، پہلا سوال تو پوچھ لیا، دوسرا ذہن میں نہیں آ رہا. کتنے لوگ علماء سے کہتے بھی ہیں کہ مولانا جیسے ہی آپ کے سامنے آتے ہیں پتہ نہیں سوال ہی بھول جاتے ہیں. آپ کو ایسی ڈراؤنی چیز بھی نہیں ہوتے مولانا میرے بھائی، لیکن وہ فرزند رسول سوال ہی بھول گیا میں. سبحان اللہ. اگر آپ کسی مولانا سے کہیں گے نا کہ میں سوال بھول گیا تو وہ کہیں گے کہ اچھا بعد میں فون کر لیجئے گا اگر یاد آ جائے تو، اگر مجھے پتا ہوگا تو جواب دے دوں گا. اب مولانا اور مولا میں تو فرق ہے نا. امام جواد کہتے تھے تو سوال بھول گیا ہے، دیکھ تیرا سوال یہ تھا، تیرے سوال کا جواب یہ تھا. مل کے سبحان اللہ. پھر اسی محفل میں امام نے خطبہ نکاح بھی پڑھا. وہ خطبہ نکاح جو آج ہماری نکاح کی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے وہ کس کی دین ہے؟ یہ امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کی دین ہے. الحمدللہ اقرارا بنعمت ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیت وصلی اللہ علی محمد سید بریت وعلی الاسفیاء من عطرت. اما بعد فقد كان من فضل اللہ علی الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل واللہ واسع علیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسیف. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ خطبہ نکاح دین ہے امام جواد علیہ السلام کی. اب اس کی ترجمے کا تو تفصیل سے موقع نہیں، میں نے تو تبرکاً امام کا کلام پڑھ دیا بس. اچھا ایک حدیث سن لو، میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. امام کے بھائی کون سے 2 لقب ہیں؟ تقی اور جواد. ایران عراق میں امام جواد کے نام سے زیادہ معروف ہے، ہمارے یہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے زیادہ معروف ہے. دونوں لقب ہیں امام کے. امام سے پوچھا گیا، ایک حدیث ہے کہ مولا سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. امام نے جواب دیا سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو خالق کی اطاعت کرے، مخلوق کی خدمت کرے. بہت سامنے کی بات ہے نا، جو خالق کی اطاعت کرے اور مخلوق کی خدمت کرے. بہت توجہ رکھنا، وہ بہترین انسان ہے. جو خالق کی اطاعت کرے اسے تقی کہتے ہیں، جو مخلوق کی خدمت کرے اسے جواد کہتے ہیں. یہ امام کے لقب سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ خالق کی اطاعت. امام متقی نہیں ہے، امام تقی ہے. متقی وہ ہوتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، تقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود کا حصہ ہو تقوی. تقوی سبحان اللہ، جس کے وجود سے کبھی جدا نہ ہو سکے اسے تقی کہتے ہیں. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ پیغام سن لیں. میں جا رہا ہوں مصائب پر. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب کہ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. آخری تقوی ہوتا ہی اس کے پاس ہے کہ جس کے دل میں علی ہوتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نام حیدر کرار لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کرے، میں دعا دے رہا ہوں، یہ جو آپ نعرہ حیدری یا علی کہتے ہیں نا، یا علی، یہ موت کے وقت ہمیں کہنا نصیب ہو جائے. یا علی ہمیں موت کے وقت کہنا نصیب ہو جائے. اس لیے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھو، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں موت کے ذکر پر علی یاد آ جاتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں علی کے ذکر پر موت آ جاتی ہے.
سبحان اللہ. آپ وہ ہوں کہ جیسے موت کا ذکر جب ہو تو علی بن ابی طالب یاد آ جائے. سبحان اللہ. عزیزوں مجھے اس کے بعد ایک جگہ پہ خدمت کے لیے جانا ہے، لہٰذا میرا وقت محدود ہے اور آج سے مجھے اور بھی تھوڑی سی پابندی کرنی ہے. کل اور پرسوں کی جو 2 مجلس سے رہ گئی، آپ سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لے آئیں. آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہوئے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ پہلے ہی سے اس تعداد میں یہاں پر موجود ہوں، 9:30 بجے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا خطاب شروع ہو جائے، تاکہ جو آگے آنے والی مجالس ہیں ان میں، حتیٰ جو آخری مجلس ہے اس میں تو مجھے آج منتظمین نے کہا کہ جو بعد میں نوحہ خوانی ہونی ہے وہ بھی ٹائم اس کا کنسٹرینٹ ہے، اس لیے کہ بعد میں آگے اور بھی کچھ نشستیں اور پروگرامز ہیں، لہٰذا نوحہ خوانی 10 بجے یا 10:05 پر ہونی ہے. تو ہماری مجلس اگر 9:30 بجے شروع ہو سکے گی تو آخری مجلس مصائب کے سلسلے میں ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ کل اور پرسوں اگر 9:30 بجے وقت پہ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ ہم گفتگو کو اس سے پہلے ہی سے شروع کر دیں، تاکہ 9:30 بجے کم از کم، یعنی مجلس اس سے پہلے شروع ہو چکی تاکہ 9:30 بجے خطابت شروع ہو جائے. ہر امام کو جو زہر دیا گیا نا اس کی کیفیت مختلف تھی. امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو ان کا بدن اطہر سبز ہو گیا. بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وا حسن سبز قبا. امام کا بدن اطہر سبز ہو گیا. امام باقر علیہ السلام کو زین میں زہر دیا گیا جو امام کے زانو مبارک سے ان کے جسم میں سرایت کر گیا. امام رضا علیہ السلام کو انگوروں میں زہر دیا گیا، ہاتھ کو زہر آلود کر کے انگوروں کا رس نچوڑا گیا. امام محمد تقی کو جو زہر دیا گیا نا، امام پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے. ہائے 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 العطش العطش. دیکھو پیاس کے مصائب کربلا والوں کے سامنے کوئی تفصیل سے پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہاں پیاس کا ہو اور یہاں سکینہ کا ہو. ہائے 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 سکینہ ہائے پیاس. دیکھو مجھے نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام کتنے پیاسے تھے، کوئی نہیں جان سکتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اب عبداللہ الحسین اتنے پیاسے تھے. سب سے زیادہ پیاسے ہیں حسین ابن علی. جو شہید ہوتے گئے وہ ان سے پہلے سیراب ہوتے گئے، لیکن حسین سب سے زیادہ پیاسے ہیں. ایک روایت مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے کہ حتیٰ جب حسین کی شہادت بھی ہو گئی نا اور شام غریبہ حاضری آئی، اب زوجہ حر لے کر آئیں یا کوئی بھی بی بی حاضری لے کر آئیں، تو بی بی زینب کے پاس پہنچی. بی بی زینب نے کہا کہ اے زوجہ حر، میں تجھے حر کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں. کہ بی بی میں تو خود 72 کے شہیدوں کو پرسہ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں آئی ہوں. ہائے ہائے. جیسے ہی پانی آیا نا، بی بی زینب نے کہا کہ امام سجاد نے پانی پیش کیا. پھوپھی اماں وہ جو پیاس کا امتحان تھا وہ مکمل ہوا، اب یہ پانی نوش فرما لیجئے گا. کہا نہیں بیٹا سجاد، زینب کو پانی نہیں پینا ہے. کہا پھوپھی اماں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں پانی پی لیجئے گا. کہا بیٹا سجاد میرا حسین پیاسا مارا گیا، زینب کا پانی نہیں پینا. اللہ اکبر. کہا پھوپھی اماں وہ آسمانوں کی جانب نگاہ کیجئے گا. سبحان اللہ. گویا بی بی، میں نے کہا مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے توسط سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، جب بی بی نے آسمانوں کی جانب دیکھا حسین ابن علی ہیں حوض کوثر پر تشریف فرمائے. رسول اللہ آگے بڑھے، اے میرے لال حسین امتحان پورا ہو گیا، اب یہ پانی پی لے. کہا نہیں نانا، حسین کو پانی نہیں پینا نانا. رسول اللہ کے بعد امیر المومنین آگے بڑھے، اے میرے لال تیرا بابا تجھ سے کہہ رہا ہے تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پانی پی لے. کہ نہیں بابا حسین کو پانی نہیں پینا. حد یہ کہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا بڑی، تیری ماں تجھے پیاسا نہیں دیکھ سکتی ہے حسین، اب تو پانی پی لے. کہ نہیں اماں حسین کو پانی نہیں پینا. کہ میرے لال تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ کہ اماں جب تک میری زینب پیاسی رہے گی حسین کو پانی نہیں. آئے آئے آئے. دیکھو امام جواد کا میں نے ذکر کیا، زندگی کے واقعات تو میں پڑھ ہی نہیں پایا، میں نے تو فقط اتنا سمجھایا کہ امام جواد کی امامت سے کیا سمجھ میں آتا ہے. جب امام کی شہادت ہوئی نا تو سن جانتے ہو کتنا تھا؟ 28 برس کا سن تھا، نہیں 25 برس کا سن تھا، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی امام رضا کے علی اکبر ہیں امام جواد. عین جوانی میں امام جواد کی شہادت ہو گئی.
اچھا جب امام کی شہادت ہوئی نا تو ام فضل مامون کی بیٹی جس نے امام کو زہر دیا ہے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا. امام العطش العطش کہتے تھے. اس نے کچھ مغنیہ عورتوں کو بلوایا, امام کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وہ تالیاں پیٹ رہی تھیں, سیٹیاں بجا رہی تھیں. یا اللہ. دیکھو میرے گلے کی کیفیت وہ نہیں کہ میں کوئی تفصیل سے پڑھ سکوں, میں اتنا کہوں گا, مجھے ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا, میں تھوڑا سا پانی پی لوں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. یا علی. مجھے چند جملے کہنے ہیں, آپ کچھ رو چکے ہیں, تھوڑا سا اور ساتھ چلیے گا. امام جواد کی 25 برس کے سن میں جب شہادت ہوئی ہے تو امام علی نقی معجزے کے ذریعے سے پہنچے, غسل و کفن کا اہتمام کیا. دیکھو جب جوان کی شہادت ہو نا تو مجھے وہ منزل یاد آتی ہے کہ جب ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ پہنچا, فوضع خدہ علی خدہ, مقتل میں حسین نے اپنا رخسار اتنا نیچے کیا کہ اکبر کے رخسار پر رکھا, اور فرما علی الدنیا بعدک العفا, اے بیٹا آپ کے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہے بیٹا. یا اللہ. اب جب حسین اکبر کا لاشا لے کر جانا چاہتے تھے, ابھی کچھ رمق باقی تھی, کہ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اتنی مہربانی بوڑھے باپ پہ کر دے, اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے, تیرے ہاتھوں کے سہارے تجھے لے کر چلوں. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹاتے تھے اکبر, میں امام جواد کے صدقہ یہ جملے کہہ رہا ہوں, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹاتے تھے, کہ بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دے, کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا, کہ بیٹا میں صابر حسین ہوں, اب جو ہاتھ ہٹا بچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. بزرگ ایک ذاکر ہے جن کی وفات ہو گئی, وہ ان مصروں کو پڑھتے تھے, کہتے اب حسین کی کیفیت دیکھو, ہر باپ یہ چاہتا ہے نا کہ بیٹا زندہ رہے, لیکن اب حسین کی کیفیت ہے کہ جب کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچتے ہیں تو اکبر کا کلیجہ ایسے تڑپ رہا ہے کہ حسین گویا کہتے ہیں بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. حسین اکبر کے لاشے پر مر جاتے, اگر در خیمہ سے بھی زینب کی آواز نہ آتی, بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں گے, یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں گے. مولا نے اکبر کے لاشے کو رکھا, کہ بہن زینب میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آنا, میں نے آپ کے پردے پر اکبر کو قربان کیا. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا, اکبر کا دل دکھے گا, زینب کا دل دکھے گا. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, حسین کے ساتھ لاشے کو لے کر چلے, اور حسین اکبر کے پیچھے پیچھے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے پہنچے. مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم ان جملوں کو پڑھتے تھے, کہتے جیسے اکبر کا لاشا خیام میں پہنچا نا تو ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی تھی اور کبھی خیام کے دوسری طرف ٹکراتی تھی, کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھال لو, میرا اکبر مار دیا گیا. ایک بن پڑھتا ہوں اپنے ثواب کے لیے. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, ہے علی اکبر. سب کو یاد ہے نا یہ ایک بن, سب کے ثواب کی خاطر, تاکہ میرا نام بھی ذکر کرنے والوں میں شامل ہو. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی, افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی, کیسا تھا مقدر, اے
بیٹا. دیکھو ایام ازا ختم ہو گئے، بس 2 دن رہ گئے. پھر اللہ جانے کون اکبر اگلے برس تک زندہ ہے حسین پر رونے کے لیے. فرش ازا پر بیٹھے ہو ان 2 مصروں پر اکبر کی ماں کو پرسا دیتے ہوئے ہائے علی اکبر کہتے. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا. یہ کیا ہوا دلبر اے علی اکبر. مل کے کہہ دینا. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر. یا حسین یا حسین.